السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے جو ہمیں اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے اور پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا ہے۔ الحمدللہ یہ فخر رش کے انبیاء نکلا۔ مزید براہ کرم ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا اور اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ توحید سیریز، کلمے کی تعریف۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کلمے کو ازلی کلمہ کہتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ازل سے ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ازل سے ہوتا آ رہا ہے، یعنی کہ یہ کلمہ ازل سے ہے۔ سارے انبیاء علیہ السلام اس کلمے پر ایمان لائے ہیں۔ اس کلمے کو نورانی کلمہ بھی کہتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی نور ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نور ہے اور یہ کلام بھی نور ہے، اور یہ کلمہ جس کسی کے پاس آتا ہے اسے نورانی بنا دیتا ہے۔ اس کلمے کو کلمہ طیب، پاک کلمہ بھی کہتے ہیں۔ اولیاء اللہ کلمہ طیب اس لیے کہتے ہیں، کلمے کے معنی بات اور طیب معنی پاک، یعنی پاک بات۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پاک ہے اور یہ کلمہ بھی پاک ہے، اور یہ کلمہ جس کسی کے پاس آتا ہے اسے کفر، نفاق اور شرک کی نجاست سے پاک کر دیتا ہے۔ اس کلمے کو دعوتی کلمہ بھی کہتے ہیں۔ یہ دعوت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ دعوت یعنی اللہ تعالیٰ اپنے الہ ہونے کی دعوت دے رہے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی دعوت دے رہے ہیں، اور جو کوئی اس دعوت کو قبول کر لیتا ہے وہ دنیا، آخرت، خبر تینوں میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کلمے کو ازلی کلمہ کہتے ہیں، نورانی کلمہ کہتے ہیں، کلمہ طیب، پاک کلمہ کہتے ہیں اور دعوتی کلمہ بھی کہتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کلمے میں ٹوٹل 24 حرف ہے۔ اس کلمے کے 2 جز ہیں، ایک ہے جز الوہیت اور دوسرے کو کہتے ہیں جز رسالت۔ جز الوہیت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اور جز رسالت کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جز الوہیت میں 12 حرف ہے اور جز رسالت میں 12 حرف ہے، تو ٹوٹل 24 حرف ہے اس کلمے میں۔ اب لفظ سمجھتے ہیں، یعنی ورڈز۔ کلمے میں پورے کتنے ہیں؟ کلمے میں پورے حرف 7 ہیں۔ جز الوہیت میں 4 لفظ ہیں۔ وہ 4 لفظ کیا ہیں؟ لا الہ الا اللہ۔ جز رسالت میں 3 لفظ ہیں، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ۔ جز الوہیت میں اللہ تعالیٰ کے 2 نام ہیں اور جز رسالت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نام ہیں۔ جز الوہیت میں اللہ تعالیٰ کے جو 2 نام ہیں وہ ہے اللہ اور الہ، اور جز رسالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 2 نام ہیں وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیے، اب اس کی تشریح کیسے ہے؟ جز الوہیت میں جو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں وہ ہے، ایک ذاتی ہے اور ایک وصفی نام ہے۔ وصفی یعنی صفتی۔ تو اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام اللہ ہے اور وصفی نام الہ ہے، اور جز رسالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ذاتی نام ہے وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور وصفی نام ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیے، امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، توجہ دیجیے۔ جز الوہیت میں اللہ تعالیٰ کس پر ایمان لا رہے ہیں؟ کہ ہمیں کس پر ایمان لانے کے لیے کہہ رہے ہیں؟
دیکھیے اللہ تعالیٰ کو اللہ کہنا بولنا ایمان نہیں ہے. اللہ معبود ہے یہ بولنا ایمان ہے. اللہ معبود ہے یہ ایمان لیا جا رہا ہے. جو بندہ اللہ معبود ہے بولے گا وہ مسلمان ہے، اور جو بندہ اللہ معبود ہے یہ تصدیق کر لے گا وہ مومن ہے، اور جو بندہ اللہ معبود ہے دیکھ لے گا وہ محسن ہے، اور جو اس پر ٹک گیا وہ متقی ہے. اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ایمان نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولنا ایمان ہے. جو بندہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے گا وہ مسلمان ہے. جو بندہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق کر لے گا وہ مومن ہے. جو بندہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لے گا وہ محسن ہے. جو اس پر عمل کر لے گا وہ متقی ہے. اب دیکھیے پہلے اللہ تعالیٰ کلمہ کس سے شروع کریں؟ لا سے شروع کر رہے ہیں، یعنی پہلے انکار کرنا ہے پھر اقرار کرنا ہے. لفظی ترجمہ تو سمجھ لیے. لفظی ترجمہ لا الہ الا اللہ. اب اصطلاحی ترجمہ سمجھتے ہیں. اصطلاحی ترجمہ یعنی کوئی زبان کو ٹرانسلیشن کر کے اس کو اصطلاحی ترجمے سے سمجھنا ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ. لا یعنی نہیں، الہ یعنی معبود، اللہ یعنی مگر سوائے، اللہ یعنی اللہ. اب پورا ٹرانسلیٹ کرتے نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. اب کوئی اور لا کو سمجھنا ہے. لا کے دو قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے عارضی انکار اور ایک ہوتا ہے مستقل انکار. عارضی انکار یعنی نہیں، اور مستقل انکار یعنی اردو میں کوئی نہیں. جو کلمے میں اللہ تعالیٰ لا کو لیے ہیں اسے پرماننٹ انکار ہو رہا ہے، اور وہ پرماننٹ انکار ہو رہا ہے اسے کہتے ہیں لا نفی الجنس. تو لا کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے لا نافیہ اور دوسرا ہے لا نفی الجنس. لا نافیہ یعنی عارضی انکار یعنی نہیں، اور لا نفی الجنس یہ کلمے میں استعمال ہو رہا ہے یعنی پرماننٹ انکار ہو رہا ہے، یعنی کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے. لا نفی الجنس استعمال ہو رہا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اولیاء اللہ کا ڈیفینیشن ہے. اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ لا نفی الجنس جب کسی اسم سے پہلے آتا ہے تو اسم پر تنوین گرا کر فتح لگاتا ہے اور ساتھ میں مخدر لاتا ہے. ایو شے کوئی شے کوئی چیز. عربی کے قاعدے ہے جب اسم آتا ہے تو تنوین آتا ہے اس کے اوپر. اب کلمے میں جو اسم ہے لا الہ ہے، لا الہ نہیں ہے، تو یہ لا نفی الجنس ہے، قطعی انکار ہو رہا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم نفی یعنی نہیں لا سے ہمارے اندر کی مخلوق کی حاجت روائی پن کو، الوہیت پن کو نکالنا ہے، انکار کرنا ہے. اثبات یعنی ہاں کرنا ہے. الہ سے اللہ تعالیٰ کی الوہیت پن کا، حاجت روائی پن کا ہاں کرنا ہے، اپنے اندر داخل کرنا ہے. ایک واقعہ رکھتی ہوں آپ سبھی سامنے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کے لیے تشریف لے گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے باری تعالیٰ تجھ تک پہنچنے کے لیے راستہ بتا، ایسا راستہ بتا میں تجھ تک بہت جلد پہنچ جاؤں، جلد تیرے قریب ہو جاؤں، جلد تیرا قرب حاصل کر لوں. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے باری تعالیٰ یہ تو سب کے لیے عام راستہ ہے، میں تیرا رسول ہوں، مجھے خاص راستہ عنایت فرما جس کے ذریعے سے میں تیرے قریب پہنچ جاؤں، جلد تیرا قرب حاصل کر لوں. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے حضرت موسیٰ علیہ السلام
میرے پاس آنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دیکھیے یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہونے کا، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ کلمہ، اس کلمے سے اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل ہوتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان حاصل ہوتی ہے۔ اولیاء اللہ فرماتے ہیں اس کلمے کو پڑھ کر بندہ مسلمان ہوتا ہے، اس کلمے کو سمجھ کر تصدیق کر کے بندہ مومن ہوتا ہے، اسی کلمے کو بندہ جو تصدیق کیا ہے اس سے دیکھ کر محسن ہوتا ہے، اسی کلمے پر عمل کر کے بندہ متقی ہوتا ہے، اسی کلمے کو پڑھ کر سمجھ کر بندہ صالحین کا مرتبہ پاتا ہے، اسی کلمے کو پڑھ کر سمجھ کر عمل کر کے دیکھ کر شہداء کا مرتبہ پاتا ہے، صدیقین کا مرتبہ پاتا ہے۔ تو دیکھیے یہ کلمہ ہمیں کہاں سے کہاں کا راستہ بتاتا ہے۔ ہمیں اس کلمے کی تصدیق کرنا ہے، اس کلمے سے ایمان لانا ہے، یہ ایمانی کلمہ ہے۔ تو دیکھیے اسی طرح سے نبی نہیں ہو سکتے مگر مقام نبوت پر فاز ہو سکتے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو تم ہوتے۔ نبی نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے اور نبوت ختم ہو چکی ہے، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بشارت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر نبی ہوتے تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ اور ایک واقعہ رکھتی ہوں، یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے تھوڑے دن بعد کا ہے۔ ایک بار حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے باہر بیٹھے ہوئے تھے، کچھ گہری سوچ میں فکر میں بیٹھے تھے۔ اسی اثنا پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزر رہے تھے۔ حضرت امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت پر ہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے سے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کہا، السلام علیکم۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بظاہر دیکھ رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، مگر پہچانا نہیں، سلام سنا نہیں اور جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ سلام کیے، کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر تیسری بار سلام کیے، اب جہاں جانا تھا وہاں رک گئے اور واپس چلے گئے۔ واپس سیدھا حضرت امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے کہا، اے امیر المومنین، میں گزر رہا تھا، سارا واقعہ بتایا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے دیکھ کر بھی جواب نہیں دے رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما کر کچھ دن ہوئے نہیں، ہم میں نفاق آ گیا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت ہے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، چلو میں خود چلتا ہوں۔ اب فراست دیکھیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود آئے۔ جب تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کیفیت تھی ان کی، جو کیفیت میں تھے، جو سوچ میں تھے، جو فکر میں تھے، وہ فکر ان کی ختم ہو گئی۔ جب پہنچے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلام کرے آپ اور سلام کا جواب دیے، ساری بات ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی یہاں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، آپ کو سلام کرے، ایک بار، دو بار، تین بار، اور آپ نے جواب نہیں دیا، کیوں؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب عرض کرتے ہیں، اے امیر المومنین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے گزرے ہی نہیں۔ اب دیکھیے، شکایت کرنے والے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے بعد اگر نبی ہوتے تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہاں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے ہی نہیں. اور حضرت عثمان غنی کون ہیں؟ وہ ہیں جو جنگ تبوک کے موقع پر جب آپ نے ساری دولت لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہاتھوں میں لے کر فرماتے ہیں اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی عمل حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے عشرہ مبشرہ میں ہے دنیا میں جنت کی بشارت مل گئی کو. اب وہ کہہ رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے ہی نہیں یہاں سے. اب فراست امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا آپ کچھ گہری سوچ میں تھے، کوئی فکر میں تھے؟ تو آپ نے کہا امیر المومنین بالکل میں بہت گہری سوچ میں تھا، ایک فکر میں تھا، اور اس کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے اور میں نہیں دیکھا. پھر جب خیال آیا آپ کو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا آپ سے ایسا کیا فکر ہو گئی آپ کو، ایسی کیا پریشانی آ گئی آپ کو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے اور سلام کر رہے ہیں اور آپ کو سلام سنائی نہیں دے رہا اور دیکھ رہے ہیں اور دکھ نہیں رہا. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں امیر المومنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم نے بہت بڑا زمانہ پایا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے ہیں. ہم میں سے کوئی ایک بھی یہ سوال نہیں کیا مدار نجات کیا ہے، نجات کا دار و مدار کس پہ ہے، قبر کی نجات، حشر کی نجات، جنت اور دوزخ، یہ ساری چیز نجات کا دار و مدار کس پہ ہے، مدار نجات کس پہ ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر عرض کیا اے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے پوچھ لیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مدار نجات لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو دیکھیے اس کلمے پہ اگر ہم ایمان لا لیں گے تو ہمیں اس کلمے سے ہم اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلیں گے. ہم خبر میں، دنیا میں، خبر میں اور حشر میں، آخرت میں کامیاب ہوں گے. اس کلمے کو ہی پڑھ کر بندہ مسلمان ہوتا ہے. اس کلمے کو سمجھ کر اس کی تصدیق کر لے گا تو وہ بندہ مومن ہو جاتا ہے. اس کلمے کو جو بندہ تصدیق کر لیتا ہے، دیکھ لیتا ہے، وہ محسن ہو جاتا ہے. اس کلمے پر عمل کر کر بندہ متقی ہو جاتا ہے. اس کلمے کو پڑھ کے سمجھ کر دیکھ کر صالحین کا مرتبہ پاتا ہے، صدیقین کا مرتبہ پاتا ہے، شہداء کا مرتبہ پاتا ہے بندہ. تو ہمیں پہلے اس کلمے کا علم حاصل کرنا ہے، تبھی ہم سے تصدیق ہوگی. اس کلمے صحیح معنی میں ہم ایمان لا پائیں گے. ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی جماعت کے سامنے سے گزر رہے تھے. وہ خاموش بیٹھے ہوئے تھے، وہ غور و فکر کر رہے تھے، کچھ سوچ رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو، کیا غور و فکر کر رہے ہو، کلام کیوں نہیں کر رہے ہو؟ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کی ذات میں غور و فکر کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی ذات میں غور و فکر نہیں کرنا ہے، اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کرنا ہے.
کیوں؟ کیونکہ اللہ کی ذات کو سمجھنے کی عقل ہمیں نہیں ہے، ہمارے پاس نہیں ہے۔ پھر کچھ عرصے بیت گئے پھر کچھ عرصے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی جماعت کے پاس سے گزرے۔ پھر سے وہ جماعت غور و فکر کر رہی تھی، تفکر کر رہی تھی، سوچ رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکے اور ارشاد فرمایا کہ تم لوگ کلام کیوں نہیں کرتے، تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مخلوق میں غور و فکر کر رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسے ہی کرنا چاہیے، مخلوق میں غور و فکر کرنا ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں۔ تو دیکھیے، ہمیں جب اس کلمے کا علم حاصل ہو جائے گا نا، تو ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں غور و فکر کرنے لگ جائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہماری اتنی عقل ہے نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پہ غور و فکر کریں، ہمیں چاہیے کہ ہم مخلوق میں غور و فکر کریں۔